آج ہم ادا جعفری کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس غزل کے پہلے 3 اشعار کو سمجھ لیا تھا۔ آج ہم اسی غزل کا چوتھا شعر سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ شعر ہے: جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ جھیل گئے یعنی برداشت کر گئے، ہنس کے یعنی خوشی سے، کڑی دھوپ تیز دھوپ سخت دھوپ، تیور کہا جاتا ہے انداز کو، خنک کہتے ہیں ٹھنڈی، خنک چھاؤں یعنی ٹھنڈی چھاؤں، ایسی چھاؤں جس میں انسان کو سکون محسوس ہو۔ اب اگر ان الفاظ کے ان معانی کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے تیز دھوپ کے سخت انداز کو خوشی خوشی برداشت کیا، وہ لوگ تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں جل گئے۔ اب یہ تو اس کے لفظی معنی ہے جس سے ہمیں کوئی بات واضح سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاعرہ ان لفظوں کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اب دیکھیں، تیز دھوپ یا سخت دھوپ کا جو لفظ ہے وہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے اردو شاعری میں مشکلات کے لیے۔ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کڑی دھوپ سے مراد سخت مشکلات کے لیے، اور یہاں پر چونکہ انہوں نے سخت مشکلات کو کڑی دھوپ کہہ دیا ہے تو ہم کہیں گے کہ کڑی دھوپ یہاں پہ استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تیز دھوپ کے سخت انداز کو پھر اس کا مطلب یوں بن جائے گا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں آنے والی سخت سے سخت مشکل کو خوشی خوشی برداشت کیا، برداشت کرتے ہوئے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو حل بھی کر لیا، یعنی مشکل حالات کا سامنا بھی خوشی خوشی کیا اور اس کو حل بھی کر لیا۔ تو یہاں تیز دھوپ کا سخت انداز سخت سے سخت مشکل ہے، اس کا معنی۔ آگے سمجھتے ہیں، وہ لوگ تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں جل گئے۔ تو یہاں پہ جو خنک چھاؤں کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے، اب یہ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں، تاروں کی خنک چھاؤں میں جل گئے، اب خنک یعنی ٹھنڈی چھاؤں میں تو کوئی نہیں جلتا نا، اور وہ لوگ جو سخت دھوپ میں بھی نہیں جلے اور خوشی خوشی اس کو برداشت کر لیا، وہ تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں کیسے جل گئے؟ تو یہاں پہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہاں سے ہم کیسے سمجھیں گے کہ جن لوگوں نے دن میں ہوتی ہے نا تیز دھوپ اور رات میں ہوتے ہیں تارے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تیز دھوپ کو برداشت کیا، یعنی مشکل وقت کو برداشت کیا، خوشی خوشی سہا، اور بالآخر انہیں سکون مل گیا۔ خنک چھاؤں ایسی چھاؤں ہوتی ہے جس پہ بہت سکون ملتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں بہت اچھی لگتی ہے، تو یعنی انہیں سکون مل گیا۔ خنک چھاؤں سے، تاروں کی خنک چھاؤں سے یہاں مراد وہ وقت ہے یا وہ لمحات ہے جب مشکل کے بعد، مشکل کا مقابلہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو سکون مل گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکون کے لمحات کے لیے تاروں کی خنک چھاؤں کو شاعر نے استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو اب اگر اس معنی کو، تاروں کی خنک چھاؤں سے ہم سکون کے وہ لمحات جو مشکل وقت کو برداشت کرنے کے بعد، اس کو حل کرنے کے بعد ملتے ہیں، وہ اگر ہم مراد لیں، یعنی مشکل کو حل کر کے سکون مل گیا، آسانی مل گئی، وہ والا وقت ہم مراد لیں، تو اس میں جل گئے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لوگ سکون کے لمحات میں کیوں جل گئے۔ تو جل گئے سے یہاں پر مراد، دیکھیں، جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اب جیسے دھوپ تکلیف دے گی یا دھوپ سے انسان کو تکلیف ہوگی تبھی ہم اس کے لیے جلنے کا لفظ استعمال کریں گے نا، جلنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ دراصل یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دھوپ کو برداشت کرتے ہوئے انہیں تکلیف ملی تھی، اس کو وہ بھول نہیں پائے، یا وہ ان کے پاس ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ جو مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے تکلیفیں سہی گئی تھیں یا وہ لوگ سہتے ہیں، وہ تکلیفیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ بے شک سکون کے لمحات مل بھی جائیں لیکن اندر وہ تکلیفیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ جیسے دیکھیں، اگر ہمیں کوئی بہت مشکل حالات درپیش ہوتے ہیں یا پیش آتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ اگر تکلیفیں ملی ہوں تو بے شک وہ مشکل حل بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ جو تکلیف ہمیں ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہے،
وہ ہمیں جب بھی اس مشکل کا ذکر آئے گا تو وہ ہمیشہ، چاہے وہ مشکل حل بھی ہو گئی، ہمیں سکون بھی مل گیا، آسانی بھی آ گئی، لیکن پھر بھی اس مشکل کو یاد کر کے وہ تکلیف ہمیں ہمیشہ رہتی ہے، ہمیں اس تکلیف کا احساس ہمیشہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ تو اگر ان سب معانی کو سامنے رکھا جائے تو شاعرہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں آنے والی سخت مشکلات کو خوشی خوشی یا خوشی سے برداشت کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے اور انہیں مشکلات کے بعد آسانی اور سکون بھی مل گیا، لیکن وہ تکلیف جو مشکلات سہتے ہوئے انہیں ملتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ان کے اندر ہمیشہ رہتی ہے، چاہے وہ مشکل سے نکل بھی آئیں، یعنی وہ انہیں یاد رہتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دھوپ اور چھاؤں، دونوں کیا ہیں؟ آپس میں متضاد الفاظ ہیں۔ تو جب کسی شعر میں آپس میں متضاد الفاظ یعنی الٹ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ صنعت تضاد موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی دھوپ اور چھاؤں میں صنعت تضاد موجود ہے۔ اگلا شعر سمجھتے ہیں۔ ایک شمع جلائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ شمع تو آپ کو پتہ ہے چراغ کو کہتے ہیں یا دیے کو کہا جاتا ہے، اور جلانا یعنی روشن کرنا۔ گردش دوراں دو لفظوں کی ترکیب ہے، دوراں زمانے کو کہا جاتا ہے، وقت کو کہا جاتا ہے، اور گردش کا مطلب گول گھومنا بھی ہوتا ہے اور بدلنا بھی۔ تو یہاں پر اس ترکیب کا مطلب زمانے کا یا وقت کا بدلنا ہے۔ چال چلنا، چال چلنا دھوکہ دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کوئی نیا طریقہ نکالنے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ان لفظی معنی کو سامنے رکھیں تو شعر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک شمع بجھائی گئی ہے تو ہم نے کئی دوسری شمعیں روشن کر لی ہیں، ہم نے زمانے کی تبدیلی کو یا زمانے کے بدلنے کو دھوکہ دیا، یا زمانے کے بدلنے سے ہوشیاری سے نیا طریقہ نکال لیا ہے۔ تو یہ اس سے کچھ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی، لیکن یہ لفظی معنی ہے۔ اب ہم ان لفظی معنی سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعرہ اس چیز کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ ایک شمع بجھائی گئی تو ہم نے کئی دوسری شمعیں روشن کر لیں۔ اب یہاں پر شمع سے یا کئی اور شمعوں سے کیا مراد ہے ان کو روشن کرنے سے؟ اور پھر زمانے کی تبدیلی یعنی زمانے کا بدلنا، یعنی زمانہ بدل رہا ہے یا بدلتے ہوئے ہماری شمع بجھا رہا ہے، ایسی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اب دیکھیں شمع کو اردو شاعری میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے کوشش کرنے کے لیے، تو یہاں پر بھی ہم شمع کو کوشش کے لیے استعارے کے طور پر ہی لیتے ہیں۔ تو اگر ہم شمع کو کوشش کے معنی میں لیں تو بجھنے سے کیا مراد ہوگا؟ اگر ایک شمع بجھائی گئی، ایک کوشش ناکام کی گئی، ایک کوشش ناکام کی گئی، کس نے ناکام کی؟ آگے ذکر ہو رہا ہے نا کہ گردش دوراں یعنی زمانے کے بدلنے نے، تو زمانے کے بدلنے سے یہاں کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اب زمانے میں کیا کون ہوتا ہے؟ زمانے میں وقت ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، تو یعنی وقت، حالات اور لوگوں نے اگر ہماری کسی ایک کوشش کو ناکام بھی کر دیا ہے تو ہم مایوس نہیں ہوئے، ہم نے کیا کیا؟ کئی دوسری شمعیں روشن کر لیں، کئی اور طریقے بنا لیے، کئی اور کوششیں شروع کر دیں، اور پھر ہم نے کیا کیا کہ ہماری ایک کوشش ناکام ہوئی تو ہم نے کئی اور کوششیں شروع کر دیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہم نے وہ زمانے سے یعنی وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے ہم نے کیا کیا؟ انہیں دھوکہ دیا کا معنی تو ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم کیا استعمال کریں گے کہ ہم نے نئے طریقے نکال لیے اپنی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ چیز کیا ہو سکتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ کس چیز کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ تو اردو شاعری میں زیادہ تر محبت کی بات کی جاتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت کو پانے کے لیے کوشش کی، اور اس کوشش کو وقت نے، حالات نے اور لوگوں نے اسے ناکام بنا دیا، لیکن ہم مایوس نہیں ہوئے بلکہ ایک کے بعد ایک کوشش کرتے ہوئے یعنی مزید اور کوششیں کرتے ہوئے کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح کیا کیا ہم نے کہ ہم اس سے مایوس نہیں ہوئے جب ہمیں لوگوں نے، حالات نے یا وقت نے ہماری کوشش کو ناکام کیا تو مایوس نہیں ہوئے بلکہ ہم نے نئے طریقے نکال لیے اپنی محبت کو پانے کے، تو اس طرح سے ہم محبت کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں کبھی بھی
थक कर कोशिश छोड़ नहीं देनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर एक कोशिश नाकाम होती है तो हमें और कई कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए, नए नए तरीके अपनाने चाहिए अपने मकसद को हासिल करने के लिए। अब हम इस गज़ल के सवालात देखते और समझते हैं। पहला सवाल है, गज़ल के दूसरे शेर में दिल के कमल से क्या मुराद है? तो आइए गज़ल का दूसरा शेर देखते हैं। ये गज़ल का दूसरा शेर है और इसमें यहाँ पे हमने दिल के कमल के अल्फाज पढ़े थे और ये सीखा था कि यहाँ पे दिल के कमल कहा गया है दिल के अंदर मौजूद जज्बात को और ख्वाहिशात को। तो आइए इस बात को जवाब के तौर पे लिखते हैं। कुछ हिस्सा सवाल में से लेंगे। गज़ल के दूसरे शेर में दिल के कमल से क्या को काट देंगे, आगे लिखेंगे मुराद और उसके बाद अपना जवाब लिखेंगे। तो लिखते हैं कि दिल में मौजूद जज्बात और ख्वाहिशात हैं। तो इस तरह ये हमारे पहले सवाल का जवाब बन गया। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरे शेर में किसी एक सनअत की निशानदही कीजिए। आइए देखते हैं कि तीसरा शेर कौन सा था। ये हमारे पास तीसरा शेर था और इसमें देखें हमने सनअत इस्तिआरा भी देखा, सनअत मुरातुन नज़ीर भी और सनअत तज़ाद भी। अब इन तीनों में से कोई एक सनअत हम अपने जवाब में लिखेंगे क्योंकि सवाल में हमसे किसी एक सनअत के बारे में पूछा गया है। तो आप जो भी चाहें इसमें सनअत अपने जवाब में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सनअत मुरातुन नज़ीर को चुनती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सनअत लिख सकते हैं। तो आइए इसको जवाब में लिखते हैं। कुछ हिस्सा सवाल में से लेंगे। तीसरे शेर में किसी एक को काट देंगे, यहाँ पे सनअत का नाम लिखेंगे और उसके बाद की निशानदही कीजिए भी नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे सनअत का नाम लिख के ये सनअत इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है। इसके बाद हम वो अल्फाज लिखते हैं जिसमें वो सनअत इस्तेमाल हुई होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं सितारे, शाम, सहर और खुर्शीद वक्त से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। चौथे शेर में शायर किन लोगों की बात कर रहे हैं? आइए चौथा शेर देखते हैं। ये चौथा शेर है और इसमें हमने ये पढ़ा था कि शायर ने उन लोगों की बात की है जो ज़िंदगी में आने वाली सख्त से सख्त मुश्किल को भी खुशी से बर्दाश्त कर लेते हैं और उसका हल भी निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्हें आसानी और सुकून मिल भी जाता है फिर भी मुश्किलात को सहते हुए जो तकलीफ़ उन्हें मिली होती है वो तकलीफ़ उनके साथ हमेशा रहती है। तो आइए इसी बात को अपने अल्फाज में जवाब के तौर पे लिख लेते हैं। कुछ हिस्सा सवाल में से लेंगे। चौथे शेर में शायर किन की जगह किन को काट देंगे और लिखेंगे उन लोगों की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम अपना जवाब लिखेंगे। तो लिखते हैं कि चौथे शेर में शायर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ज़िंदगी में आने वाली सख्त मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए हल करते हैं, मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए उन्हें हल करते हैं, मगर इसके बाद भी मुश्किलात सहने की तकलीफ़ हमेशा उनके साथ रहती है। तो इस तरह हमारा आखिरी सवाल भी मुकम्मल हो गया है, आखिरी जवाब भी मुकम्मल हो गया है। आज हमने अदा जाफरी की गज़ल को समझने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इन अशार को और सवालात को समझने की कोशिश कीजिए।